بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، آسیہ مسیح کی رہائی کے فیصلے پر اہل ایمان کے دل دکھی ہیں اور وہ پورے ملک میں سراپا احتجاج ہیں۔ یہ ایک چھوٹا گروہ نہیں ہے بلکہ ملک کی غالب اکثریت ہے جو جذبہ محبت رسول سے سرشار ہے۔ اسی سبب اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی 5 تنظیمات نے ان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ تمام مکاتب فکر کی مذہبی تنظیمات بھی احتجاج میں شریک ہیں اور پرامن احتجاج ہر ایک کا آئینی و قانونی حق ہے۔ اس حساس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کے جارحانہ لب و لہجے نے صورت حال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ آج کی ہڑتال کو کامیاب بنانے پر ہم ملک بھر کی تاجر تنظیموں اور کاروباری طبقے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس میں حصہ ڈالنے پر انہیں اللہ تعالی کے حضور شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متنبہ کرتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں پر کسی بھی قسم کے تشدد سے گریز کریں ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ حکومت کے با اختیار ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے براہ راست مذاکرات کریں۔ نریندر سنگھ مودی سے مذاکرات کے لیے تو ہم بے چین ہیں، اپنے اہل وطن سے براہ راست مذاکرات میں آخر رکاوٹ کیا ہے؟ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے قائدین تمام مکاتب فکر کے خطباء کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ کل جمعۃ المبارک کے خطابات میں اپنا احتجاجی موقف ریکارڈ کرائیں اور قراردادیں پاس کریں۔ ہم پاکستان کے نام نہاد آزاد میڈیا کی جانبداری کی مذمت کرتے ہیں کہ دینی لوگوں کے پرامن احتجاج کا وہ بلیک آؤٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کا موقف عوام تک نہیں پہنچنے دے رہے۔ تاہم وزیر اعظم نے PTV کے ذریعے ان کا موقف ملک کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ انہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ یہ لوگ ریاست سے ٹکرانے کے لیے نہیں بلکہ حکومت اور عدلیہ کے فیصلے کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھرنا دے رہے ہیں۔ یہ پرامن ہیں اور ہماری ان سے بھی اپیل ہے کہ احتجاج کو پرامن رکھا جائے، پرامن رہنے دیا جائے اور سرکاری اور نجی املاک کو کسی طرح کا بھی کوئی نقصان پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی املاک ہماری ہیں، خواہ وہ سرکاری ہوں یا نجی ہوں۔ ہمیں اس بات کا احترام کرنا چاہیے۔